نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے آج ختم قرآن کی توفیق ہمیں عطا فرمائی ہے. آج کی اس نشست کے اندر بہت ساری ایسی باتیں جمع ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما رہے ہیں، ہمیں جہنم سے رہائی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرما رہے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول کر. ختم قرآن کی مجلس بھی ہے، پاک رات بھی ہے، الوداعی رات بھی ہے. الوداعی لمحات جو ہوتے ہیں اس کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے. شادی میں سب ہنسی خوشی چل رہے ہوتے ہیں، جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو سب رو پڑتے ہیں. حج کے موقع پر دیگر طواف تو ہوتے رہتے ہیں، ایک طواف میں وداع واپسی کا طواف بھی ہوتا ہے جو کہ واجب ہوتا ہے. ویسے کسی نے ایک طواف میں کوئی ظاہر کر لیا تو وہ کنسیڈر ہو سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے کہ طواف وداع ہے. لیکن حکم یہ ہے کہ آخر میں ایک طواف وداع کی نیت خصوصی کر دی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف جو توجہ ہوتی ہے وہ عام حالات میں نہیں ہوتی. بندہ سوچ رہا تھا سب تو یہ ساری جو برکتیں تھیں اور جو منظر تھے اور جو رحمتیں تھیں اب پتہ نہیں کب حاصل ہو سکتا. تو الوداعی لمحات کے اپنے اس طرح کی برکات ہوتی ہیں، تو وہ بھی اس وقت موجود ہے. بہت سارے معتکفین ماشاء اللہ موجود ہیں، تو اعتکاف کرنے والے پہ ویسے اللہ کی رحمت ہے. پھر بزرگ ہیں، سفید داڑھیوں والے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ ان کی بات کو رد کر. ایسے نوجوان ہیں جن کو جوانی میں عبادت کا ذوق حاصل ہوا ہے، مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں، مسجدوں میں ان کا دل اٹکتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے سب لوگ افراتفری میں ہوں گے، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے سائے لائیں. ان میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس کو جوانی میں عبادت کا ذوق ہے. تو ماشاءاللہ ایسے نوجوان بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، اور بچے معصوم ہوتے ہیں. یہ کچھ غلط کریں بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاوضہ نہیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ غلط کام کی نسبت ہی نہیں ہونے دیتے. تو وہ بھی موجود ہے. تو بہت ساری ليلۃ القدر کا بھی امکان ہے، وہ بھی ہے. تو جتنے اسباب ہیں ان سب کو ہم سوچیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کبھی امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس چیز یعنی ایسے بہترین لمحات عطا فرمائے ہیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے عطا فرمائے. بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس وقت بازاروں میں گھوم رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت کاروبار میں مصروف ہیں. لمحات تو یہی ہیں لیکن ان کے مقاصد کچھ اور. تو مسجد میں اور اس طرح کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا ہم سب کو جمع کر دینا اور
ختم قرآن کی نسبت سے کچھ بات سننے کا موقع دینا اور دعا کے توفیق دینا، یہ سب اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو سب سے پہلے تو خیر میں مبارکباد دیتا ہوں، ماشاء اللہ قرآن کریم کا ختم ہوا، آپ حضرات نے توجہ سے اس کو سنا، ماشاء اللہ یہاں کا قرآن اچھا پڑھا جاتا ہے، تو پڑھنے والے بھی باذوق ہیں اور سننے والے بھی ماشاء اللہ باذوق ہیں۔ قرآن کریم کی نسبت سے کیونکہ گفتگو ہے تو ہم تھوڑا قرآن کریم کو سمجھ لیں، قرآن کریم ہے کیا ہے۔ ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے معجزے ہونے کو بیان فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو سامنے والے کو عاجز کر دے، سامنے والے کو مانے بغیر کوئی بات بن نہ پڑے اسے، تو قرآن کریم معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ نے نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ آپ لکھنا جانتے ہیں کہ کوئی کہے کہ یہ لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، تو انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں بنائی ہیں۔ اِذَا ارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر ان میں سے کوئی بات ہوتی تو پھر باطل لوگوں کو، کافروں کو دھوکہ لگ سکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی بنایا، لہذا آپ کے بارے میں جتنی بھی ریسرچ کی جائے گی ثابت نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کسی شخص نے پڑھایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھتے تھے تو جو لکھے ہوئے مختلف مخطوطے تھے وہاں سے کوئی علم حاصل کیا، آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ظاہری دنیا کے جو احوال ہیں اس کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں آنا چاہیے، لیکن آپ کو وہ کچھ آتا تھا جس کے سامنے بڑے بڑے فلسفی جو ہے سر جھکاتے تھا، تو یہ آنا یہ خود معجزہ تھا، کیونکہ یہ چیزیں انسانی بس میں نہیں ہے۔ انسان جو ہے اگر کوئی ذہین آدمی ہے اور اس کو بہت کچھ آتا ہے تو ضرور اس کے اساتذہ ہوں گے، ضرور اس نے کسی درسگاہ میں جو ہے بیٹھ کے سیکھا ہوگا، ضرور اس کے بڑے جو ہوں گے جن کے پرورش میں وہ رہا وہ کوئی بہت بڑے فلسفی اور بہت سمجھدار قسم کے لوگ ہوں گے، تب جا کے کوئی اس قسم کی شخصیت سامنے آتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی جنگل میں گھوم رہا ہو، جانوروں کے درمیان، ان پڑھ لوگوں کے درمیان، جاہلوں کے درمیان، اور پھر وہ بڑی زبردست باتیں شروع کرے، ایسا ہوتا نہیں، لیکن ایسا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور پھر آگے فرمائے کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو واضح نشانیوں کے طور پہ ہمارے سامنے واضح آیات کے طور پہ رکھا ہے، اور اس کی حفاظت جو ہے وہ اہل علم کے سینے کرتے ہیں، اس کی حفاظت کتابت سے نہیں ہے، کہیں پر اس کو ہارڈ ڈسک میں محفوظ کرنے سے نہیں ہے، بہت سارے سیکیورٹیز اور پاسورڈ لگانے سے نہیں، بلکہ اس کا ایک غیر روایتی انداز ہے حفاظت، سینوں میں محفوظ ہے۔ چنانچہ روس کے اندر 60-70 سال تک اس قدر پابندیاں تھیں کہ اسلام کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا، لیکن وہاں پر جب آزادی ہوئی تو وہاں پر حکام پہلے سے موجود تھے، انہوں نے پابندی اس پہ لگائی کہ آپ قرآن کریم کا مصحف نہیں رکھ سکتے، قرآن کریم مسجدوں میں جا کے نہیں پڑھیں گے، قرآن کریم کی پڑھنے کی نشست کسی واضح کسی جگہ پہ درسگاہ میں مدرسے میں نہیں لگائیں گے، اور ہمارے سامنے آپ نے سارے وہی کام کرنے جو کمیونسٹ لوگ کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے جو حافظ تھے انہوں نے زبانی چھپ کر تھوڑا تھوڑا منتقل کیا،
اور وہ منتقل ہوتے 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 وہ اگلی نسلوں میں پورا پورا قرآن منتقل ہو گیا۔ چنانچہ وہاں پر ایسے حافظ تھے جو نورانی قاعدہ نہیں پڑھ سکتے تھے، کیونکہ ان کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا، زبانی یاد کیا، تلفظ سے تلفظ یاد کیا، دیکھا تھا ہی نہیں، حروف کی پہچان ہی نہیں تھی، نورانی قاعدہ نہیں آتا تھا اور حافظ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس قرآن کی حفاظت کی کہ سارے کمیونزم کے دور کے اندر ایسا نہیں تھا کہ اسلام پہ عمل کرنے کی آزادی نہیں تھی، بلکہ اسلام کے خلاف ایک مہم نام تبدیل کر دیے گئے، اذانوں پہ پابندی، ختنہ پہ پابندی، یعنی اسلامی جتنے بھی شاعر ہیں جو نظر آنے والی چیزیں ہیں ان سب کو چھپا دیا۔ اور وہ سمجھے کہ ہم جیت گئے، ہم اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ جیت سکتے ہیں۔ روس کے اندر جنازہ نکالا گیا کہ نعوذ باللہ ہم نے آج اللہ تعالیٰ کا جنازہ نکالا، اب ہمارے علاقے سے اللہ نعوذ باللہ چلا گیا۔ تو وہ اپنی اس خوش فہمی میں چلتے رہے، لیکن بالآخر دنیا نے دیکھا کہ وہاں تو مسلمان ویسے کے ویسے نہیں۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، سینوں سے سینوں میں چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ دنیا میں کوئی شخص اس جیسا کلام بھی نہیں لا سکتا اور اس کو ختم کر کے دکھا بھی نہیں سکتا، جتنا زور لگایا اور زور لگایا ہے۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لڑائیوں میں مصروف رہے اور اس طرح توجہ نہیں کی، ہر قسم کا زور لگایا۔ تو قرآن کریم میں ایسا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ معجزہ، یعنی ہر نبی کا معجزہ ان کے دور میں ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس امت کے پاس آج بھی موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، معجزے بہت تھے، بہت واضح ہوتے، لیکن وہ سارے معجزے اپنے زمانے میں جب نبی گئے تو معجزہ بھی ساتھ چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی ہے۔ تو یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی، ہمیں اس کی قدر نہیں، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ وہ قرآن کریم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلتے ہیں اور چند آیتیں سن کر اسلام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ سے واقف ہے، کیا وہ مروت کوئی کام کرنے کے قائل تھے کہ بہن نے کچھ آیتیں پڑھی، انہوں نے کہا چلو آج ہمارے ساتھ ہے؟ وہ تو مروت تو غلیب سے گزری تھی، شیطان رستہ بدل لیتا تھا، یہ تو سیدھا سیدھا ٹھنڈی لگی، منافق ان سے بھاگتے ہیں۔ تو وہ مروت والے کام نہیں کرتے رہتے، انہیں وہ آیتیں دل پر لگی تھی، جب انہیں وہ آیتیں دل پہ لگی تو انہوں نے اسلام کا اظہار کیا۔ تو چند آیتوں سے، صرف چند آیتوں کے ذریعے سے کسی شخص کا دل بدل جائے، ان الفاظ میں کیا تاثیر ہوگی؟ ہمیں تو عربیت کا ذوق نہیں، ہم اس کو بہت اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے، حتیٰ کہ آپ کے ہم بھی نہیں سمجھ سکتے، ہم بھی کمزور ہیں، علماء بھی کمزور ہیں۔ لیکن جو عربیت کا ذوق رکھتے تھے، طبعی طور پر عربیت کو سمجھتے تھے، وہ ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ سے متاثر ہوتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی کچھ آیتیں پیش کی تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ مسلمانوں نے کہا یہ تو وہی چیز ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سوچ رہے تھے۔ چند آیتیں سن کر اتنا گہرا اثر، ہمیں تو آیت کے بعد ترجمہ بھی بتانا پڑتا ہے، تشریح بھی بتانی پڑتی ہے اور پھر ہلانا بھی پڑتا ہے، پھر جا کے سمجھ میں آتا ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ۔ لیکن نجاشی جو کہ اصلاً عرب نہیں تھا، تو افریقہ میں تھا، لیکن اس نے سنا اور اثر کیا۔ عہد جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جو سال بھر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ قرآن کی شکل میں معجزہ دیا گیا،
اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ عرب جو تھے وہ اپنے آپ کو اہل کلام سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم متکلم ہیں، باقی تو سارے عجمی لوگ تو سارے گونگے. تو وہ ان کو بڑا ناز تھا اپنی فصاحت پہ، بلاغت پہ. شعر و شاعری کا دورہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ادبی انداز میں جب کلام اتارا تو وہ شکست کھا گئے. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے پاس سے بات ہے. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ قرآن کریم جو سال بھر شاعر اپنی شاعری کرتے تھے اس میں بہترین شاعری کو وہ بیت اللہ پہ لٹکا دیتے تھے. پھر ان کا جو